بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ جو مرتے ہی سیدھا قبر سے جہنم میں جائیں گے۔ 3 قسم کے شوہر چاہے ایک حج کریں یا پھر 100 حج کریں، جب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاؤ، اور جہنم کی بھی اس وادی میں جائیں گے جہاں نہ تو ان کی آواز کو سنا جائے گا اور نہ ہی ان کی چیخ و پکار کو۔ ایسے شوہروں کو جہنم میں دردناک عذاب تب تک ملتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ 3 قسم کے جہنم جانے والے شوہر یہ ہیں۔ ناظرین کرام، 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ جو مرتے وقت قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی داڑھی رکھے، 5 وقت مسجد میں اذان سے پہلے پہنچے، رمضان کے روزے یوں رکھے کہ پیاس اور بھوک کا مزہ ہی اس کی عبادت ہو، اور پھر بھی مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شوہر جو حج کرنے جاتا ہے، توبہ پر توبہ کرتا ہے، پھر بھی جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو آسمان کا دروازہ بھی اس پر بند ہو اور زمین اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہو؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں فرشتوں کو یہ حکم دے کہ اسے قبر میں آرام نہ دینا، نہ بخشنا اور نہ کوئی نرمی کرنا، بلکہ سیدھا جہنم میں پھینک دینا، اور وہ بھی جہنم کی ایسی وادی میں جہاں آگ سانس لیتی ہے، چیخیں دم توڑ دیتی ہیں اور اذیت چیخوں کی اجازت بھی نہیں دیتی؟ شاید آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی کافر کا انجام ہوگا یا کسی فرعون صفت ظالم کا، لیکن نہیں، یہ تو وہ شوہر ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، جن کی زبان پر کلمہ ہے، جنہوں نے حج کیے، جنہوں نے صدقہ بھی دیا اور جنہوں نے نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر ایک ایسی چیز ان کی زندگی میں تھی کہ ایک ایسا سیاہ دھبا، ایک ایسا ظلم کہ ان کی تمام عبادت اس ظلم کے نیچے دفن ہو گئی۔ اور وہ ظلم ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں خود اس عورت کے شوہر کا دشمن ہوں جس پر اس کا شوہر ظلم کرے۔ عورت روتی اور چلاتی رہے مگر پھر بھی وہ شوہر باز نہ آئے۔ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کسی بندے کا دشمن ہو جائے تو پھر اس بندے کا کون مددگار رہنے والا؟ اور یہ 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی رکی رہے گی، کیونکہ ان کی بد دعائیں ان کے حق میں جائے گی، اور ان کی بیویوں کی آہیں، سسکیاں اور آنسو گواہ بن کر عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کی آہ سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں رکھی، اور جب یہ آہیں شوہر کے ظلم پر بلند ہو تو پھر عرش لرز جاتا ہے، زمین کانپتی ہے اور آسمان دہاڑے مارتا ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، وہی فیصلہ جس کا ذکر تم نے کبھی فرعون کے لیے سنا تھا۔ اب وہ فیصلہ ان 3 شوہروں کے لیے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی روح کو راحت نہ دینا، ان کی قبر کو سکون نہ دینا، ان کو جہنم کی اس وادی میں لے جاؤ جہاں موت بھی مہربان لگتی ہے مگر وہاں موت بھی نہیں آتی۔ یہ 3 قسم کے شوہر اس طرح کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زبانوں پر ذکر ہو، ان کی شکلوں میں شاید نور ہو، مگر دلوں میں ظلم چھپا ہو۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے تو اڑتے ہیں مگر وہ انہی ہاتھوں سے گناہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے سجدے لمبے ہوتے ہیں مگر ان کی راتیں کسی کی چیخوں سے گونجتی ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 شوہر کون کون سے ہیں جنہیں مرتے وقت قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی بھی اس وادی میں پھینکا جائے گا کہ جہاں ان کی چیخ و پکار بھی نہ سنائی دے گی۔ جان لیجئے کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والا پہلا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ بیوی ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رحمت ہے
کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے سپرد کیا، مگر وہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی عزت نفس کو کچلتا ہے، اس کے جذبات کو قتل کرتا ہے، اسے راتوں کو روتا چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح کو زخمی کرتا ہے، وہ دنیا میں شاید مرد کہلاتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بدترین ظالم کہلاتا ہے، اور ظالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی سخت فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو، سورہ ابراہیم۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ بیوی پر ظلم صرف مارنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جذبات کو روننا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو معاشی تنگی میں رکھنا، اس کی بیجا نگرانی کرنا، اس پر شک کرنا، یا پھر اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے نہ دینا، یہ سب ظلم کی ہی قسمیں ہیں۔ جان لیجئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے اللہ، گواہ رہنا میں نے امت کو عورتوں کے معاملے میں نرمی اور حسن سلوک کی وصیت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو مارا اور بے گناہ تھی تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انگلیوں کے پونوں سے لے کر اس کے کندھوں تک آگ بھر دے گا۔ جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم شوہر کی دعا آسمانوں سے واپس لوٹا دی جاتی ہے جب تک مظلوم بیوی اسے معاف نہ کرے۔ ناظرین کرام، ایک ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کرتا مگر خواب میں ہر بار اسے آواز آتی کہ کبھی قبول نہیں ہوگا جب تک وہ عورت تجھے معاف نہ کرے جسے تو نے ہر رات رلاتے ہوئے سونے پر مجبور کیا۔ جب اس شخص نے اپنے ظلم کی معافی مانگی اور عورت نے دل سے معاف کر دیا تب اسے خواب میں جنت کے دروازے کھلتے دکھائی دیے۔ جان لیجئے کہ ایسے شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نامقبول ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو تنگ کیا اس کی راتوں کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مرد سب سے ذلیل ہے جو خود تو نرمی چاہے مگر عورت کے ساتھ سختی کرے۔ اے ظالم شوہر، اگر تو نے اپنی بیوی کی چیخوں کو سنا اور نظر انداز کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیخوں کو لکھ رکھا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہی چیخیں تمہیں قبر میں گھیر لے گی۔ یاد رکھو کہ تمہارے حج، تمہاری نمازیں، تمہاری داڑھی، تمہاری نیکیاں، حتیٰ کہ سب نیکیاں اس وقت رائگاں ہو جائیں گی جب تمہاری بیوی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ عادل ہے اس کی عدالت میں اس مظلوم کی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والا دوسرا شوہر کون سا ہے۔ جان لیجئے کہ دوسرا وہ شوہر ہے کہ جو بیوی کا حق مارتا ہے، محبت سے محروم رکھتا ہے، بیوی کے دل میں ہمیشہ جو درد ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر نہیں آتا۔ وہ صرف رو رو کر اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ، میرے شوہر کو تو نے رزق دیا مگر میرے حق کو کیوں نہیں دیا؟ تو نے اسے دل دیا، محبت دی مگر میرے لیے کیوں نہیں؟ بیوی کا حق صرف ایک چھت اور چند روٹیوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کو محبت، عزت، توجہ، وقت اور جذباتی سہارا دینا بھی شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورہ نساء۔ یہ حکم صرف زبانی محبت کا نہیں بلکہ عملی محبت، مالی کفالت اور جذباتی احساسات کا ہے۔ جان لیجئے کہ ایک بیوی جس کے شوہر نے اسے وقت نہ دیا، عزت نہ دی، محبت نہ دی تو وہ تنہا روتی ہے، اس کی دعائیں آسمان چیر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان کا خیال نہ رکھے جن کا نان و نفقہ اس پر لازم ہے۔ ایسا شوہر جو خود کھائے،
اچھا پہنے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہن پر خرچ کرے، مگر بیوی کو نہ اچھا کھلائے، نہ اسے وقت دے، نہ محبت دے، اور نہ ہی بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خائن ہے۔ جان لیجئے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ ہر نگہبان سے پوچھے گا کہ اس نے اپنی رعایت کی حفاظت کی یا پھر ضائع کر دی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر عالم دین ہے، مگر مجھے مہینوں مہینہ کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ عالم ہے تو عالم نار ہے، کیونکہ علم کے باوجود اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص بیوی کا نان و نفقہ بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوی کا حق نہ دے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ دینا فرض عین ہے، اور جو مرد اس سے غفلت کرے وہ اللہ کا نافرمان اور ظالم ہے۔ جان لیجئے کہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد ہی اپنے گھر کا نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باحوالہ صحیح بخاری، ذرا سوچو کہ اگر قیامت کے دن تمہاری بیوی بچے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں رزق بھی نہیں دیتا تھا، محبت بھی نہیں دیتا تھا، تو تمہارے وہ حج، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں، سب کچھ وہاں پر راکھ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو تیسرے ایسے شوہر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جان لیجئے کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردہ اور دوسروں سے تعلقات رکھنے دیتا ہے یا ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ شوہر بظاہر مہذب، ماڈرن، خوش مزاج اور اوپن مائنڈڈ کہلانے والا انسان ہوتا ہے، یہ بیوی کو آزادی کے نام پر پردے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی بے پردہ باہر جائے، دوسروں سے تعلقات قائم کرے، مگر محرم نامحرم کی تمیز نہ رکھے، اور یہ شوہر خاموش تماشائی بن کر اس بے حیائی کو اعتماد کا نام دے دیتا ہے۔ کیسا اندھیرا ہوگا اس گھر کے اندر جسے یہ شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم، یعنی یہ کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی سے بچائے۔ اگر تم نے اسے کھلی آزادی دے دی کہ جہاں چاہے بے پردہ ہو کر چلی جائے، جس سے چاہے بات کر لے، جیسا چاہے لباس پہنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں ضرور جواب دینا پڑے گا۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: والدین کا نافرمان، دیوس یعنی جو غیرت نہیں رکھتا، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ باحوالہ مسند احمد۔ جان لیجئے کہ دیوس وہ ہے جو اپنے عورت کے بے حیا اعمال کو برداشت کرے، غیر مردوں سے تعلق پر خاموش رہے یا خود اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ وہ شوہر ہے کہ جو خود تو اپنے گھر میں ہے، مگر اپنے گھر کی کسی بھی چیز کی اسے پرواہ نہ ہو، اور اس نے ہر کسی کو کھلی چھوٹ دی ہو، یعنی کچھ بھی اپنے اختیار میں نہ لیتا ہو۔ جان لیجئے کہ ایسا شوہر جب قبر میں جائے گا تو قبر اسے دباتے ہی پکارے گی، اے وہ جس نے میرے رب کے احکام کو توڑا، تو نے اپنی بیوی کو بازاروں، میلوں، سوشل میڈیا اور بے حیات حلقوں میں جھونکا، تو اب میری گہرائیوں میں تڑپتا رہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت کا نہ ہونا انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے بے پردہ نکلنے پر خاموش رہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، میری بیوی ہر وقت غیر مردوں سے بات کرتی ہے، باہر گھومتی ہے، میں کچھ کہوں تو لڑتی ہے، میں خاموش رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا خاموش رہنا تجھے دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے قوام یعنی ذمہ دار بنایا ہے، تماشائی نہیں۔
ایسا شوہر جو یہ کہتا ہے کہ بیوی کی مرضی ہے، میں جبر نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا لیتا ہے، تو وہ دراصل شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر کا نگراں ہے اور اسے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بروایت صحیح بخاری، اگر شوہر نے بیوی کو پردے کا پابند نہ بنایا، غیر مردوں سے روکنے کی کوشش نہ کی اور حیا کا ماحول نہ بنایا، تو قیامت کے دن بیوی کی ہر بے حیائی کا گناہ شوہر کی گردن پر ہوگا، اگرچہ خود ظاہری طور پر نمازی، حاجی یا متقی ہی کیوں نہ ہو۔ جان لیجئے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کے بے حجاب نکلنے پر راضی ہے تو وہ گواہ رہے کہ خود بھی اس کا گناہ گار ہے اور اس پر بیوی کے اعمال کی پکڑ بھی ہوگی۔ ایسا شوہر چاہے 1000 حج ہی کیوں نہ کر لے، جب تک وہ اپنی بیوی کی بے حیائی کو روکے گا نہیں، تب تک یہ نامقبول ہوں گے، کیونکہ یہ وہ کھلا گناہ ہے جسے وہ روک سکتا ہے مگر روکا نہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بے حیائی اور بے پردگی کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے تو وہ در حقیقت نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے اعمال صالحہ کو بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی آزادی میں مداخلت نہ کرنا اس کی نرمی، روشن خیالی اور فراخ دلی کی علامت ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی غیرت، ایمان، ذمہ داری اور مردانگی سب کچھ شیطان کے قدموں میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اس گناہ کو روک نہ لے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مرد کو گھر کا نگراں قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کی بیوی بے حیائی کی راہ پر ہے اور وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ اس کی برداشت قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنے گی، جب وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے توبہ کی تھی، حج کیے تھے، صدقہ خیرات کیا تھا، تو فرشتے اسے دھتکار کر کہیں گے، مگر تم نے وہ گناہ دیکھا جسے تم روک سکتے تھے مگر تم نے روکا نہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو برائی کو دیکھ کر بھی اسے روکتے نہیں، اور جو شوہر اپنی بیوی کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے تو ایسا شخص دیوس کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مرد بیوی کے بے پردہ نکلنے پر راضی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شریک کے گناہ کو بخشنے والا نہیں جب تک بندہ خود الگ نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر بیوی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور شوہر اس پر کوئی ایکشن نہ لے بلکہ اسے اعتماد، آزادی اور اپنا حق کہہ کر قبول کرتا رہے تو گویا کہ بیوی کے ہر گناہ پر مہر لگا رہا ہے، اور جب شوہر خود ہی اس گناہ میں راضی ہوگا تو وہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا کہ میں تو نیک تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ جان لیجئے کہ بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے اس گناہ کو ترک کر دے، اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد کر لے۔ مگر جو شخص روزانہ اپنی بیوی کی بے حیائی پر بھی خوش ہو اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرتا ہو تو جان لے کہ اس کا یہ عمل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سورہ نساء۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اصلاح کرے، قیادت کرے، نہ کہ خاموش تماشائی بن جائے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اپنے گناہوں سے رکنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنی بیوی بچوں کو بھی گناہ سے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔